میرا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ میں نے ایف اے مکمل کرنے کے بعد ایک سلائی کڑھائی کے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ یہاں کافی ساری لڑکیاں سلائی کڑھائی سیکھنے کے لیے آتی تھیں۔ یہ تقریباً 2 مہینے کا کورس تھا۔ تمام لڑکیاں آپس میں بات چیت کرتی اور ہنسی مذاق ہوتا رہتا تھا۔ سب مل جل کر کام کرتی اور ایک دوسرے کی مدد بھی کر دیا کرتی تھیں۔ ایک لڑکی جس کا نام ناصرہ تھا بہت خاموش طبیعت کی تھی اور کسی سے بات کرتے ہوئے میں نے تو اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کپڑے بہت ہی عام سے مگر صاف ستھرے پہنتی تھی۔ اس کے پاس صرف 2-3 سوٹ تھے، وہ ان کو ہی دہراتی رہتی تھی۔ ایک دن ہماری ٹیچر اسکول نہ آ سکیں، معلوم ہوا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے آج سب کو کہا گیا کہ وہ اپنا پچھلے دن کا کام مکمل کریں اور پھر چھٹی کر لیں۔ میرا تھوڑا سا کام رہ گیا تھا، میں نے وہ جلدی ہی مکمل کر لیا۔ گھر جانے کے لیے سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ اچانک میری نظر ناصرہ پر پڑی۔ وہ روئی روئی سی لگ رہی تھی۔ کافی ساری لڑکیاں جا چکی تھیں، میرے اور ناصرہ کے علاوہ 2-3 لڑکیاں ہی رہ گئی تھیں۔ میں نے ناصرہ کے پاس گئی اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس میرے گھر والے میری شادی کر رہے ہیں۔ میں نے شادی کے بعد دوسرے شہر چلے جانا ہے، اس لیے اداس ہوں۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ یہ تو سب کے ساتھ ہی ہونا ہے، تم شادی کے بعد خوش رہو گی تو پھر سب معمول کے مطابق ہو جائے گا۔ میں نے اس کو مبارک دی اور کہا کہ ہمیں ضرور تم نے اپنی شادی پر بلانا ہے۔ وہ برائے نام مسکرائی اور پھر ہم دونوں بھی اسکول سے باہر نکل کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارا کورس مکمل ہونے والا تھا، 2-4 دن رہ گئے تھے۔ ناصرہ کچھ دنوں سے اسکول نہیں آ رہی تھی، پھر پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد میری بھی شادی ہو گئی اور میں بھی مصروف ہو گئی۔ میرے سسرال میں لینڈ لائن فون لگا ہوا تھا، اس زمانے میں فون لگوانا کافی مشکل تھا۔ میرے والدین کے گھر میں بھی فون لگا ہوا تھا۔ میں بڑی خوش ہوئی کہ کبھی کبھار امی سے بات ہو جایا کرے گی۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میرے علاوہ اس وقت گھر میں کوئی نہ تھا، چنانچہ میں فوراً بھاگی کہ فون اٹھا لوں، لیکن میرے پہنچنے سے پہلے ہی فون بند ہو گیا۔ دوبارہ کچن میں آئی اور کام کرنے لگی کہ دوبارہ فون بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے فون اٹھایا تو ایک لڑکی کی آواز آئی۔ اس نے سلام کیا اور میرا نام لے کر کہا کہ کیا وہ یہیں رہتی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں ہی ہوں۔ اس نے بتایا کہ میں ناصرہ ہوں۔ مجھے فوراً یاد نہ آیا کہ کون ناصرہ۔ ابھی میں کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ اس نے کہا کہ سلائی اسکول میں تم اور میں ساتھ تھے۔ میں نے کہا اچھا، تم ناصرہ ہو، لیکن تم نے کورس مکمل نہیں کیا تھا اور غالباً تمہاری شادی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں، بس میرے سسرال والوں کو جلدی تھی اور پھر میری امی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، سلائی تو تقریباً مجھے آ ہی گئی تھی، اس لیے گھر والوں نے میری شادی کر دی۔ میں نے کہا کہ تم کہاں سے فون کر رہی ہو اور میرا نمبر تمہیں کس نے دیا؟ میری بات کے جواب میں اس نے کہا کہ اچھا، میں تمہیں تھوڑی دیر کے بعد فون کروں گی، ابھی مجھے امی آواز دے رہی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں ان کو دیکھ لوں۔ اور اس کے ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ میں تھوڑی حیران ہوئی مگر پھر میں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا اور گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ ایک دن مجھے بازار جانا تھا، موسم بدل رہا تھا تو سوچا کہ کچھ کپڑے لے لوں۔ ہمارے گھر کے قریب ہی مارکیٹ تھی۔ میں پیدل ہی بازار کی طرف چل پڑی۔ کچھ گلیوں میں سے گزر کر بازار آ جاتا تھا۔ ایک گلی ذرا پتلی اور لمبی تھی۔ میں اس میں سے گزر رہی تھی کہ سامنے سے 2 عورتیں آ رہی تھیں۔ جب وہ قریب سے گزرنے لگیں تو میں حیران رہ گئی۔ ان میں سے ایک لڑکی ناصرہ تھی اور دوسری خاتون نے اپنا منہ چادر سے چھپایا ہوا تھا۔ میں نے بہت خوش ہو کر کہا، ناصرہ، تم یہاں رہتی ہو؟ میری آواز سن کر ناصرہ نے اس طرح جھٹکا لیا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں تھی اور میری آواز سے وہ ہڑبڑا گئی ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، نہیں، میں تھوڑا آگے رہتی ہوں، امی کی طبیعت خراب تھی، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی ہوں۔ میں نے اس کی والدہ کو سلام کیا جس کا انہوں نے سر ہلا کر جواب دیا۔ میں نے کہا کہ میرا گھر قریب ہی ہے، آؤ تھوڑی دیر کے لیے میری طرف بیٹھو۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، مجھے جلدی جانا ہوگا اور فوراً آگے بڑھ گئی۔ مجھے کافی عجیب سا لگا۔ میں اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، اس کی امی بیچاری تو تقریباً لڑکھڑاتی ہوئی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پاؤں پر نہیں چل رہی۔
خیر میں بازار کی طرف چل پڑی۔ اگلے دن پھر مجھے ناصرہ کا فون آیا اور وہ بڑی کمزور آواز میں بات چیت کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت دور سے آواز آ رہی ہو۔ میں نے اس کو کہا کہ میرے شوہر ایک ہسپتال میں نوکری کرتے ہیں، ان کی ڈاکٹروں سے جان پہچان ہے، اگر تم کہو تو میں تمہارا اور تمہاری امی کا علاج کروانے کے لیے بات کروں۔ اس نے کہا کہ نہیں، بہت دیر ہو چکی ہے، اب ہمارا علاج ممکن نہیں، اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ یہ تو بہت عجیب سی حرکتیں کر رہی ہے۔ پھر کافی دن تک اس کا فون نہیں آیا۔ مجھے تھوڑا دکھ بھی ہوا کہ پتہ نہیں بیچاری کس اذیت میں ہے، لیکن مجھے اس کا نمبر بھی نہیں پتہ تھا اور گھر کا بھی کچھ معلوم نہ تھا۔ ہمارے گھر میں رات کا کھانا جلدی کھا لیا جاتا تھا، سب صبح جلدی اٹھتے تھے، اس لیے رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ ایک دن رات کا کھانا وغیرہ کھا کر ہم لوگ فارغ ہوئے تھے اور سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میں خوفزدہ ہو گئی کہ کوئی بری خبر نہ ہو، کیونکہ اس وقت نہ ہم کسی کو فون کرتے تھے اور نہ ہمارے جاننے والے بغیر وجہ کے فون کیا کرتے تھے۔ خیر میں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ناصرہ تھی جو بہت گھٹی گھٹی آواز میں بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ خیریت ہے، اس وقت کیوں فون کیا ہے؟ کہنے لگی کہ جس جگہ میں رہتی ہوں وہاں بہت اندھیرا اور گھٹن ہے۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی تو میں نے سوچا تمہیں فون کر لوں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک فون میں سے کسی کے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے تو آسان پتہ تھے۔ ناصرہ نے فوراً فون بند کر دیا۔ ساری رات میں پریشان رہی۔ صبح میں نے اپنے شوہر کو ساری بات بتائی، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ جب مجھے ناصرہ بازار جاتے ہوئے ملی تو اس نے کہا کہ وہ قریب ہی رہتی ہے، تو اگر میں جا کر پتہ کروں تو ہو سکتا ہے مجھے اس کا گھر مل جائے۔ میرے شوہر نے کہا ضرور جاؤ اور میرے بھانجے کو بھی ساتھ لے جانا۔ میں نے گھر کا کام ختم کیا اور اپنے شوہر کے بھانجے کو ساتھ لیا۔ میں نے 2-3 گلیوں میں پتہ کیا تو کوئی معلومات نہ ملی۔ جس گلی میں میرا گھر تھا اس سے 5-6 گلیاں چھوڑ کر ایک بند گلی تھی، اس طرف میں کبھی نہیں گئی تھی۔ جب میں اس گلی میں داخل ہوئی تو پہلے گھر پر تالا لگا ہوا تھا، کافی خستہ حال گھر تھا۔ اس سے اگلے گھر کے دروازہ نوک کیا تو ایک بڑی عمر کی خاتون باہر نکلی۔ سلام دعا کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی گلی میں ناصرہ نامی کوئی لڑکی رہتی ہے؟ انہوں نے بڑی حیرت سے کہا کہ تم اس کی رشتہ دار ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں اس کو جانتی ہوں، کل رات کو اس کا فون آیا تھا، وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ اس خاتون نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے میں کوئی بھوت ہوں، پھر گھبرائی ہوئی آواز میں بولی تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ ناصرہ اور اس کی ماں اسی گھر میں رہتی تھیں جس کو تالا لگا ہوا ہے۔ دونوں ماں بیٹیاں سلائی کا کام کرتی تھیں۔ پچھلے سال اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اس کی شادی کی تھی۔ شادی کے بعد وہ کبھی کبھار ماں سے ملنے آیا کرتی تھی۔ ایک دن دونوں بازار جا رہی تھیں کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے دونوں کو کچل دیا اور بیچاریاں دونوں جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ یہ کہہ کر اس خاتون نے دروازہ بند کر دیا۔ میں کس طرح گھر واپس آئی مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن اس کے بعد میرے شوہر نے فون کٹوا دیا کیونکہ فون کی گھنٹی میرے لیے ایک دہشت ناک چیز بن گئی تھی۔ Hi everyone, I hope you enjoyed the story. Don't forget to like, subscribe and share. Until then, bye.